السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرا موضوع سخن ہے مشکلات سے نجات کی کنجیاں۔ ہم میں سے کون ہے جو مصائب و مشکلات سے دوچار نہ ہوتا ہو؟ کبھی کبھی تو مشکلات کی وجہ سے ایک دنیا تاریک لگنے لگتی ہے۔ مشکلات و پریشانیاں بندوں کو آزمانے کے لیے آتی ہے، یہ اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کے گناہوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ تنگی پر تنگی اور رنج پر رنج آتا رہتا ہے، لیکن پھر مسلسل خوشحالی اور فراوانی آتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے لو لگائی جائے نہ کہ بندوں سے، اس ذات سے لو لگائی جائے جو سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ اسے ہم کو ہمارے رنج و غم سے چھٹکارا دلانے کی پوری قدرت حاصل ہے۔ وہ ہماری ضروریات سے پوری طرح واقف ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ان پر جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو انہوں نے اس کے دربار میں کیوں نہ گڑ گڑایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا جس کا ترجمہ یوں ہے بے کس کی پکار کو جب کبھی وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ پکارے تو قبول کرتا ہوں۔ محترم سامعات، دعا خاص طور پر نیک اعمال کے وسیلے سے مانگی جائے۔ وہ 3 اشخاص کا قصہ مشہور ہے جو غار میں تھے کہ چٹان نے اس کے منہ کو بند کر دیا تھا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں ان کی چیخ و پکار کو سننے والا بھی کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی۔ پہلے کی دعا سے تھوڑی چٹان ہٹ گئی، دوسرے کی دعا سے اور تھوڑی چٹان ہٹ گئی، تیسرے کی دعا سے پوری چٹان ہٹ گئی۔ اسی طرح نیک اعمال کے وسیلے سے کی گئی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی، ورنہ اس غار میں ان کی ہلاکت یقینی تھی۔ محترم سامعات، اسی طرح مصیبت کے وقت بعض دعاؤں اور وظائف کو کثرت سے پڑھا جائے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت آزمائش سے سخت مصیبت سے نجات دی۔ اس کے علاوہ بہت سے دعائیں ہیں جنہیں خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں پڑھا جائے۔ یوں تو دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن رات کا آخری تہائی حصہ اور سجدے کی حالت میں جس میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے سب سے زیادہ مناسب اوقات ہیں۔ دعا کی ابتدا اللہ کی حمد و تعریف سے کی جائے، پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگا جائے۔ حاضرات محفل، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم میں توبہ و استغفار کے فوائد کا ذکر کچھ اس طرح وارد ہوا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، سورۃ النوح آیت نمبر 10-12۔ اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشاؤ اور معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، وہ تمہارے لیے خوب لگاتار مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو توبہ و استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے چھٹکارا دے گا اور ایسی جگہ سے روزی کا انتظام فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر مشکلات پر صبر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ۔